تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، یعنی ایک سجدے میں تمہیں اللہ مل جاتا ہے۔ خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل محبت اہل بیت کے عنوان کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو ان محبتوں کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر اظہار محبت میں آپ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ فرمائیں کہ ہماری بات بھی نہ مانیں تو پھر افسوس کی بات ہے۔ آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، میں اس کا بے پناہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن کم از کم جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات تو مانی جاتی ہے۔ تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ میری بات سنو، اب کوئی کچھ نہ کہے، آپ لوگ بھی نہیں بیٹھے، بیٹھے آپ لوگ بیٹھو، آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سب بیٹھو۔ اب آپ بھی کچھ نہیں، سب لوگ چلو درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و اصحابی و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنا ڈسپلین والا اپنا مذہب ہے اتنا کوئی مذہب نہیں، اور جتنی بے احتیاط ہماری قوم ہے اتنی کوئی قوم نہیں۔ دیکھیے اپنے مذہب کا ڈسپلین کتنا زبردست ہے، اگر لاکھوں کی بجائے کروڑوں کا بھی مجمع ہو اور امام تکبیر تحریمہ کہہ دی اللہ اکبر تو 1 منٹ کے اندر پورا مجمع سائلنٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جو ڈسپلین ہمارا نمازوں کے اندر ہوتا ہے، اگر وہی نماز کے باہر بھی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ بہت سکون سے آپ بیٹھ گئے، لیکن ایک بار درود شریف پڑھیں تو میں بات آگے کرتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ یہ بھی آپ کی محبت ہے کہ آدھے منٹ میں آپ پرسکون ہو گئے، ماشاءاللہ میری گزارش آپ نے قبول کی۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردی کا موسم ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میرے بعد آپ کو جلسے میں بیٹھے رہنا ہے، اور میرے بعد جو خطبہ اور شاعر حضرات تشریف لائیں آپ کو ان سے بھی سننا ہے، ان سے بھی برکتیں لینی ہے۔ تو میں بہت مختصر میں آج کے عنوان کے حوالے سے صرف 2 باتیں کہہ کے اپنی بات پوری کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زمین پر بھیجا، اور زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا۔ مقصد ایک ہے اور اس کے زینے 3 ہیں۔ 3 باتیں ہمیں کرنی ہیں۔
اور مقصد کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کا یا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو پالو، اللہ کو حاصل کر لو، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لو۔ اللہ کو پانے کے لیے لوگ جنگلوں میں گئے، اللہ کو پانے کے لیے لوگ غاروں میں عبادت کے لیے گئے، اللہ کو پانے کے لیے، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں کھپا دی، مگر اللہ لوگوں کو ملا نہیں۔ لوگ گھل گئے، کنویں میں الٹے لٹکے، کنووں کے اندر رہے، درختوں پہ لٹکے، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کو پانے کا صحیح طریق نہ تھا، تو وہ اللہ کو نہیں پا سکے۔ اور ہمارے یہاں اللہ کو پانے کا آسان طریقہ ہے، 3 کام کرو، اللہ کو پالو۔ اور اللہ جس کو مل جاتا ہے وہ بندہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس کو مل جاتا ہے وہ مٹی پکڑے تو مٹی سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ جس کو مل جاتا ہے اگر وہ مردے کو ٹھوکر لگا کے کہہ دے کم باذن اللہ تو مردہ بھی اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک نے مردہ زندہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب اللہ رب العزت ملے گا کہاں؟ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں؟ اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ ایمان ہو اللہ کا ڈر ہو، ایمان ہو اللہ کا خوف ہو، ایمان ہو اللہ کی خشیت ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ ایمان والو پہلے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹ سے بچے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ چغلی سے بچے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ ناچ گانوں سے بچے گا۔ اس کا مطلب 2 چیزیں پہلے بیان کر دی گئی۔ ایمان والو یعنی آپ سب اور ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، ایمان کی دولت مل گئی۔ اب دوسری منزل ہے اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ مت کرو، لین دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بولنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، گفتگو کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، ذریعہ تلاش کرو۔ یعنی 2 زینوں پر تم نے قدم رکھ دیا، اب تیسرا زینہ ہے وسیلہ۔ تو یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ تو وسیلے کے بارے میں یہ فرمایا کہ 2 چیزیں وسیلہ بن سکتی ہے۔ اگر 2 چیزیں کرو گے تو اللہ کو پالو گے۔ نمبر 1 عمل وسیلہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اب عمل کیا؟ یعنی کہ نیک کام کرو اللہ تک پہنچ جاؤ، رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا لو گے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا، نمازوں کی پابندی کرو گے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا، حلال کھاؤ گے تو بھی اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یعنی عمل بھی وسیلہ ہیں اور عمل بھی وسیلہ بنتے ہیں، اور عمل کی برکت سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پانے کے لیے عمل بے بنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بے عمل ہو اور اللہ کو پالے، کوئی بد عمل ہو اور اللہ کو پالے۔ یاد رکھنا آج کل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیے نماز کی کیا ضرورت؟ نماز کی ضرورت سب کو ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی اتنا زیادہ اس کے دل میں نماز سے محبت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی رضا نماز میں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، کسی عبادت کا میرے اللہ نے اتنا حکم نہیں دیا جتنا نماز کا حکم دیا۔ 700 مرتبہ کم و بیش اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے پہلا زینہ
زینہ، دینداری کا سب سے پہلا زینہ، اللہ کے قرب کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان نماز ادا کرے. اور نماز کی برکت کیا ہے؟ نماز پڑھو گے تو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے عمر میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے گھر میں برکت ہوگی، نماز پڑھو گے چہرے منور ہوں گے، نماز پڑھو گے مصیبتوں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے بلاؤں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے نظر بد سے محفوظ رہو گے، نماز پڑھو گے سحر جادو بلا سے محفوظ رہو گے. اس لیے کہ حدیث پاک ہے جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے. مجھے بتاؤ اگر بادشاہ کے قلعے کے اندر کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب بادشاہ کے قلعے کی مضبوطی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے قلعے کی مضبوطی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جب وضو کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے، جب وضو کی اتنی برکتیں ہیں تو نماز کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر سوچو جس نماز سے اللہ ملے، جس نماز سے جنت ملے، اس نماز سے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی. تو اس لیے عمل اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور عمل میں سب سے بہترین عمل افضل العبادات نماز ہے. آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے، گنہگار ہیں یا نیک، عام انسان ہے یا خاص، امیر ہے یا غریب، سب کے لیے اگر تم مسلمان ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے تم سجدے میں چلے جاتے ہو، تم کوئی ہو، اگر تم مسلمان ہو جیسے سجدے میں جاتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے پردے اللہ اٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ غور کریں کتنی زبردست بات ہے. سب کی بات پہ یقین کرتے ہو، اپنے آقا کی بات پر یقین نہیں. جب تم سر سجدے میں رکھتے ہو تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے. یعنی ایک سجدے میں تمہیں اللہ مل جاتا ہے. جب سجدے سے اللہ ملتا ہے تو کون سی نعمت نہیں مل سکتی. کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم چاہیے، بس صرف 10 منٹ. 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بڑے بڑے عذاب سے بچ جاؤ، بڑی بڑی مصیبتوں سے. آپ کر کے دیکھیں. 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ چاہیے بس. اور آپ کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ملتا، ٹائم چاہیے بھی نہیں نماز کے لیے، صرف 10 منٹ. اگر آدمی پان منہ میں رکھتا ہے نا، گٹکا پان، تو بھی اس کو چبانے میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. ایک ٹائم کا کھانا انسان کھاتا ہے نا تو اس کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. اگر کوئی دوست مل جائے الیک سلیک میں 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ کی عبادت صرف 10 منٹ، 5 ٹائم 10 منٹ نکالنا ہے، 50 منٹ. کیوں نہیں نکالتے؟ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کو صحت ملے گی، طاقت ملے گی، تندرستی ملے گی، روحانی انرجی آپ کو ملے گی، روحانی طاقت آپ کو ملے گی، قوت ملے گی. آپ کسی سے ڈرو گے نہیں، آپ بے خوف ہو جاؤ گے. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا کرے گا، روحانی طاقت پیدا کرے گا، آپ کو صحت عطا کرے گا. آپ کو اللہ ذلیل ہونے والے بڑھاپے سے بچائے گا، اللہ آپ کو ذلت کی موت سے بچائے گا، اللہ آپ کو رسوائی کی موت سے بچائے گا، بھوک اور پیاس کی موت سے اللہ تمہیں بچائے گا. جب موت آئے گی تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا، جب موت آئے گی تو اللہ تمہیں پیاسا نہیں رہنے دے گا. لوگ جب تمہیں ذلیل کرنا چاہیں گے تو وہ تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا. اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہاری بری تقدیروں کو بھلی کرے گا، تمہارے مسائل کو حل کرے گا. مسجد کے قریب آ کے دیکھو، سجدے میں کیا ملتا ہے وہ دیکھو. اور یاد رکھنا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ بے چینی، بے قراری، رسوائی، ذلت،
میں اپنے عنوان، مجھے یاد ہے میرا عنوان، میں بات کروں گا اس پہ، اور یہ میرا عنوان ہی ہے جس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہو مولانا میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ہماری بچیوں کو رشتہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا رشتہ؟ کیوں نہیں آتا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ کیونکہ سکون مال کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون نرم گدوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون اچھے مکان کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون کاروبار کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون دولت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سکون اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ تو آج زندگیوں میں سجدے نہیں ہیں اس لیے سکون نہیں ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، سچی بات یہ ہے کہ وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب میرے آقا بے چین ہوا کرتے تھے تو حضرت بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچا، سکون پہنچا۔ بلال کہتے تھے کیسے؟ آقا فرماتے ہیں اذان دے، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے، وہ رسول جو ہر بے اطمینان دل کا اطمینان ہے، وہ رسول نماز میں دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم لوگ گناہوں کے اڈوں پر دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ہم لوگ برائیوں کے اڈوں پر دل کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تک وسیلہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر نیک عمل، اچھا عمل۔ اب نیک عمل کی بڑی تعریف ہے، نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، صدقہ نیک عمل ہے۔ صدقہ تو ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بلکہ جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقہ دینے والے کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، بلائیں ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے، اور صدقہ دینے والا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ ڈاکٹر دوا دے گا، اثر کرے گی یا نہیں کرے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے بیمار کی طرف سے صدقہ دے دیا تو صدقے کی برکت سے اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دے گا۔ اس لیے گھر میں جب بچے بیمار پڑے، کوئی بیمار پڑے، تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس بیمار کی نیت سے صدقہ دے دیا کرو۔ تو نیک عمل اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ایک بات ہو گئی، اس بات میں بد مذہب بھی ہماری تائید کرتے ہیں، اہل سنت کی، کہ اللہ تک پہنچنے میں نیک عمل بھی وسیلہ بنتے ہیں، لیکن اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ عمل بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور اللہ کے نیک بندے یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اس میں وہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، خیر وہ ساتھ دے نہ دے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو دیکھ کر تو بات نہیں کرتے نا۔ نیک عمل بھی وسیلہ ہے اور نیک بشر بھی وسیلہ ہے۔ نیک ہونا چاہیے، نیک عمل بھی وسیلہ اور نیک بشر بھی وسیلہ، لیکن عمل سے زیادہ مضبوط وسیلہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اس لیے کہ کون عمل قبول ہے اور کون عمل قبول نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ جیسے الحمدللہ ہم نے بھی عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، لیکن آپ اور ہم دونوں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نماز قبول ہی ہو گئی۔ اگر اللہ چاہے تو قبول کرے اور اللہ چاہے تو رد کر دے۔
ہے نا؟ تو عمل قبول بھی ہوتا ہے اور رد بھی ہوتا ہے. جیسے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ سے ایک بد مذہب مناظر سے مناظرہ ہو گیا، ایک بد عقیدہ سے حضور مجاہد ملت کا مناظرہ ہو گیا. تو حضور مجاہد ملت نے ان سے کہا کہ بھئی تم لوگ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو، مشرک بھی کہتے ہو اور پھر یہ اعتراض بھی کرتے ہو کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جب آپ کی نظر میں ہم مشرک ہیں تو پھر آپ لوگ ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو؟ مشرک پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے. تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ ہمیں مشرک بھی کہتے ہو اور ہم سے مطالبہ بھی کرتے ہو کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھو. ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا کہ آپ لوگ مشرک کہتے ہو اور وسیلے کو شرک قرار دیتے ہو کہ وسیلہ شرک ہے. اس کے بعد اس نے کہا بالکل شرک ہے وسیلہ. تو آپ نے فرمایا کیسے شرک ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو اس نے کہا اس سے مراد عمل ہے. تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا عمل بھی ہے اور اللہ کے نیک بندے بھی ہے. پھر آپ نے اس کو سمجھایا اور خوبصورت انداز سے سمجھایا. سمجھنا ان کے اور ہمارے وسیلے میں کتنا فرق ہے. آپ نے فرمایا نیک عمل بھی وسیلہ ہے لیکن نیک بندے بھی وسیلہ ہے. پھر آپ نے فرمایا مفتی صاحب مناظر تھا، مفتی بھی تھا، اس سے فرمایا آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا ہاں پڑھی. آپ نے فرمایا الحمدللہ میں نے بھی پڑھ لی. ہماری دونوں کی ظہر کے بارے میں کیا مفتی صاحب آپ یہ گارنٹی اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قبول ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا اب بتاؤ رسول اللہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل مقبول ہے. تو آپ نے فرمایا یہی فرق ہے تمہارے اور ہمارے وسیلے میں کہ تم صرف اس کو وسیلہ بناتے ہو جس کے قبول ہونے میں شک ہے اور ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں جس کی قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں. حضور کی قبولیت میں کوئی شک ہے تو وسیلہ جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنی جلدی اللہ کا قرب حاصل کرے گا. اور اے میری قوم کے جوانوں سوچو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے وسیلے موجود ہیں. محمد الرسول اللہ اللہ کے نبیوں میں سب سے بڑا نبی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے. صحابہ کرام وسیلہ ہے، علی مرتضیٰ وسیلہ ہے، سیدہ فاطمہ وسیلہ ہے، امام حسن وسیلہ ہے، امام حسین وسیلہ ہے. یعنی پنجتن پاک اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے. اندازہ تو فرمائیں، بتائیں کہ اللہ اکبر ان لوگوں کے پاس ایسے لوگ ہیں جیسے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اللہ اکبر محب اہل بیت کانفرنس کرنے والوں تمہیں پتا ہے یہ حضور کے اہل بیت کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کے مقام کیا ہے، ان کے مرتبے کیا ہے. عمل بھی وسیلہ اور اللہ کے نیک بندے بھی وسیلہ. اور یہ نیک بندوں میں خاص طور پر صحابہ کرام بے مثال. اللہ اکبر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر نبیوں کے بعد صحابہ جیسی جماعت نہ کوئی آئی ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتی ہے. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے. اب آئیے اللہ اکبر. اور اہل بیت کون؟ جن کی محبت کی آپ کانفرنس کر رہے ہو. اہل بیت کا مطلب رسول اللہ کے گھر والے جن کی رگوں میں محمد الرسول اللہ کا خون موجود ہے، جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون موجود ہے. اللہ اکبر. آپ نے کبھی غور کیا؟ اب اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. حضور کے گھر والے اگر کسی کا وسیلہ بن جائے، کسی کے لیے سفارش کریں تو اس بندے کو کیا نہیں مل سکتا، اس کو کیا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا جن کو اہل بیت کہتے ہیں. اہل بیت کا مطلب کیا؟ جن کی رگوں میں نبی کا خون ہے. تمہاری رگوں میں تمہارے باپ داداؤں کا خون ہے اور اہل بیت کی رگوں میں اللہ کے رسول کا خون ہے، محمد الرسول اللہ کا خون ہے. یعنی نبی کے گھر کا اگر کوئی فرد تمہیں ملتا ہے تو تم اس کو کیا دیکھتے ہو؟ اس کی رگوں میں نبی کا خون موجود ہوتا ہے. اس کی موجودگی گویا کہ رسول اللہ کی موجودگی ہے. اور اللہ اکبر امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اند اللہ جو سید ہیں، اند
اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، وہ یقینی طور پہ جنتی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو آج کل کے سادات جو سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن، امام حسین، علی مرتضیٰ، یہ پنج تن پاک میں 4 تن، اور ان کی اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا خون جن کی رگوں میں، کوئی معمولی چیز، حضور کا خون، کیا سمجھے آپ؟ ہم کیا سمجھے؟ امام اہل سنت اہل بیت سمجھاتے ہوئے ہمیں یہی بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ کن کا خمیر؟ نبی کی اہل بیت۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، کہ جن کو گوندا گیا ہے نبی کے خون میں۔ اب یہ نبی کا خون کیا ہے؟ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کٹورا خون کا بھرا ہوا رکھا ہے۔ سرکار سے اس کی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ خون ہے، میرا خون ہے، حضور کا خون تھا۔ عرض کی حضور یہ خون ہے؟ کہاں؟ حضور نے حجامہ کروایا تھا، فرمایا لے جاؤ، اور لے جا کر اس کو کسی کنارے پر ڈال دو۔ وہ لے گئے، مختصر عرض کر رہا ہوں، لے گئے، لے جانے کے بعد انہوں نے سوچا ہوگا کہیں بھی ڈالیں گے ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کا پیر پڑ جائے، تو انہوں نے لیا اور پی لیا، واپس آئے۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا ایسی جگہ ڈالا ہے اب کسی کا پیر قیامت تک نہیں پڑے گا۔ تو سرکار نے فرمایا شاید تم وہ پی گئے۔ انہوں نے کہا ہاں پی گئے۔ آپ علماء سے پوچھیں، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی مسلک کا آدمی ہو، ہر بندہ خون کو حرام مانتا ہے۔ خون کسی کے نہ، علماء میں مسائل میں بہت اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے چومو، کوئی کہتا ہے نہ چومو، یہ نا سب اختلاف ہے کہ نہیں علماء میں؟ لیکن خون کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو شیعہ بھی حرام مانتا ہے، سنی بھی حرام مانتا ہے، دیوبندی بھی حرام مانتا ہے، اہل حدیث بھی، کہ سب اس کو خون کو حرام مانتے ہیں۔ خون پینا جائز، کسی مکتبہ فکر کے نزدیک خون پینا جائز حرام ہے، کیونکہ خون ہے ناپاک۔ خون کیا ہے؟ ناپاک۔ خون کیا ہے؟ نجس۔ خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کا بھی خون نہیں پی سکتا، نہ مولانا کا، نہ ولی کا، نہ صحابی کا، کسی کا خون پینا جائز نہیں ہے۔ اور وہ صحابی تھے، وہ حضور کا خون پی لیا۔ اب خون پینا حرام کام، حرام سے فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان؟ کیا ہوتا ہے؟ نقصان۔ لیکن جب حضور نے فرمایا تم نے میرا خون پی لیا، ہاں یا رسول اللہ پی لیا، حضور نے یہ نہیں کہا حرام ہے توبہ کرو، نہیں، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جا، تیرے پیٹ میں میرا خون پہنچ گیا، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، ایک کٹورا نبی کا خون، ایک کٹورا نبی کا خون جس کے پیٹ میں پہنچا، حضور فرما رہے ہیں اب تجھے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ مطلب کیا؟ کہ تو جنت میں جائے گا۔ ایک کٹورا نبی کا خون پیٹ میں پہنچا تو کیا بشارت ملی؟ کہ تو جنت میں جائے گا۔ حدیث کا اشارت النص کیا بتا رہا ہے؟ جنت میں وہی جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یعنی کہا جا رہے ہو فلاں، جب تیرے پیٹ میں میرے خون کا ایک کٹورا پہنچ گیا تو اب تو کافر نہیں ہو سکتا، تو کافر نہیں ہو سکتا، تو مومن ہی رہے گا، مومن ہی مرے گا، ایمان پر دنیا سے جائے گا۔ ایک کٹورا خون جس کے پیٹ میں گیا اس کو بشارت مل رہی ہے کہ
تجھے کوئی بھی کافر نہیں بنا سکتا، تو مومن ہو کر دنیا سے جائے گا۔ نمبر دو، مسلمان مرے لیکن شراب پیے تو شرابی جہنم میں جا سکتا ہے۔ مسلمان مرے تو اور کسی کو تہمت لگائے تو تہمت لگانے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ مسلمان مرے اور غیبت کرے تو غیبت کرنے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ چغلی کرے مسلمان مرے تو بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ حضور کیا کہہ رہے؟ تو جہنم میں نہیں جائے گا، مطلب تیرے پیٹ میں نبی کا ایک کٹورا خون کیا چلا گیا؟ ایمان پر بھی مرے گا۔ اور اب تو کبھی غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، حرام کام نہیں کرے گا۔ مسلمانوں بتاؤ، جس کے پیٹ میں ایک کٹورا خون نبی کا چلا جائے، حفاظت کا کتنا انتظام ہو رہا ہے۔ اور جس سیدہ فاطمہ کو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا گیا ہو، ان کی حفاظت کا عالم، جن حسنین کریمین کو نبی کے خون سے بنایا گیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے سیدہ فاطمہ تو ایسی جنتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم حرام کر دیا، اور قیامت تک جو فاطمہ سے محبت کریں گے اللہ نے ان پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ جن کی محبت انسان کو جہنم سے بچا لے، یہ نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ اور وہ جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں پنجتن پاک کو، ان میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان، حضور ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، آج اگر کوئی کسی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو تو لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کے لیے تو علماء اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، فلاں کے لیے تو پیر لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، فلاں کے لیے تو مشائخ اٹھ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کون لگائے جن کے لیے سید العالمین اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ عزت بڑھانے کے لیے، تعظیم دینے کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں یہ شان ہے سیدہ کائنات کی، مختومہ کائنات کی۔ اور پھر امام حسن وہ صدیق اکبر جن کو اپنے کندھوں پہ بٹھائیں اور مدینے کی گلیوں میں گھومیں، کوئی پوچھنے والا پوچھے ابو بکر کیا کر رہے ہو تو صدیق اکبر فرمائیں میں نے جو اپنے نبی کو کرتے دیکھا ہے وہی کرتا۔ امام حسین کی شان کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ ان کی جوتیوں کو اپنے امامے کے شملے سے صاف کریں اور صاف کریں، اور جب امام حسین کہیں اے میرے نانا کے صحابی ابو ہریرہ یہ کیا کرتے ہو، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں شہزادہ حسین جو فضیلتیں میں تمہاری جانتا ہوں اگر وہ فضیلتیں میں تمہاری لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تمہیں زمین پہ چلنے نہ دیں بلکہ لوگ تمہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر پھرتے رہیں۔ یہ وہ خاندان ہے، ان کی محبت کو اللہ نے ہم پہ فرض کیا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دی کیا کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس پر میں تم سے کوئی صلہ اور اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور اس آیت مبارکہ میں جن کی محبت کو ہم پہ فرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک حدیث ہے، کئی حدیثیں اس میں سے یہ ہے جن کی محبت اللہ نے تم پہ فرض کی وہ ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ان کی محبت اللہ نے تم پہ
فرض کی بعد میں دوسری احادیث بنو ہاشم کے متعلق بھی ہے، پھر بعد میں اور احادیث قیامت تک کے سادات کے لیے بھی ہے، لیکن ایک حدیث یہ بھی ہے۔ اب یہاں پر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آپ مجھے بتائیں کہ آخر اہل بیت کی محبت پر رسول اللہ نے اتنا زور کیوں دیا؟ لوگوں سے محبت کہتے رہے، بلکہ فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین، جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا جو میری اہل بیت سے مجھ سے محبت کرے گا تو جنت میں جہاں رہوں گا میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی میرے ساتھ جنت میں رکھے جائیں گے۔ غور کریں یہ اتنی اہل بیت کی محبت پہ زور کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے راستے پر چلتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو آئیڈیل بناتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ اہل بیت سے محبت کرو۔ تب آپ سب حسینی ہیں، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، امام حسن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب سچ سچ بتانا مجھے، جب پنجتن پاک سے محبت ہے، خلفائے راشدین سے محبت ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، غوث و خواجہ سے محبت ہے، تو پھر ہمارے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو۔ جب محبت ان لوگوں سے ہے جو آسمان کے تاروں کے لیے بھی رشک کا ذریعہ ہے، تو اپنے موبائل کے اسکرین پہ ہیرو کیوں ہے؟ اپنے موبائل کے اسکرین پہ فلم کی اداکارہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم محبت کے اندر پھیل ہو رہے، ناکام ہو رہے۔ جب ہمارے دلوں میں اہل بیت سے محبت ہے تو پھر ہمارے موبائل کی رنگ ٹون کے اندر گانا کیوں؟ اہل بیت کی منقبت کیوں نہیں؟ صحابہ کی منقبت کیوں نہیں؟ رسول اللہ کی نعت کیوں نہیں؟ آپ بتائیں ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہم دعویٰ کسی اور کی محبت کا کرتے ہیں اور دل ہم کہیں اور دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے واقعتاً اہل بیت سے محبت کی ہوتی، اگر واقعتاً ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہوتی، اگر واقعتاً ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہوتی، تو میرے بھائیوں ہم یہ سب نہ کرتے جو کر رہے ہیں۔ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنا کوئی عاشق رسول کر سکتا ہے؟ شادیوں کے اندر ڈی جے بجانا کوئی عاشق رسول کر سکتا ہے؟ وہ سود کا حرام دھندا کرنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ 36 بار ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا برابر ہے۔ جس کا پورا جسم حرام کی غذا سے بن رہا ہے وہ اہل بیت کا عاشق ہو سکتا ہے؟ وہ اہل بیت کا محب ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آج میری مائیں اور بہنیں اپنے شوہر سے کہتی ہے، کیا کہتی ہے شوہر سے؟ کہ آپ کچھ بھی کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کچھ بھی کرو، ہمارا مطالبہ پورا ہونا چاہیے۔ ہر شادی میں نیا ڈریس چاہیے تو چاہیے، ہر شادی کے اندر نیا لباس چاہیے تو چاہیے، ہر شادی کے اندر بچوں کو کپڑے چاہیے تو چاہیے۔ دوسروں کے بچوں نے یہ خریدا تو ہمیں بھی چاہیے، یہ خریدا تو ہمیں بھی چاہیے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حرام و حلال کی تمیز نہیں، دوسروں کے درمیان جھوٹی عزت پانے کے لیے، جھوٹا وقار پانے کے لیے حرام و حلال کی تمیز بھلا دی۔ اور اہل بیت کے گھر کا حال کیا ہے؟ یہ نئے کپڑے، قیمتی لباس اللہ کے نزدیک تمہیں عزت نہیں دلا سکتے۔ اللہ کے نزدیک تو اللہ کے قانون پر عمل کرنے والوں کو عزت ملتی ہے۔ آج میری بہنیں نئے لباس کے چکر میں کچھ بچیاں تو یہاں تک گرتی جا رہی ہے کہ اپنی آبرو کا سودا تک کر لیتی۔ یہ ناجائز اور حرام تعلقات میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے لالچ دے دی، ہم تمہیں موبائل دیں گے، آبرو کا سودا ہو رہا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ شادی کر لیں گے، آبرو کا سودا ہو رہا ہے۔
قوم کہاں جا رہی ہے؟ حضور نے ہمیں درس دیا تھا میری اہل بیت کی محبت کا دامن پکڑ کر رکھنا، کیونکہ آقا جانتے تھے جو سچی محبت کرے گا اسی کے طریقے پہ چلے گا۔ آئیے اہل بیت سے محبت کرتے ہو، میں ان کے گھر کی ایک جھلک تمہیں دکھاؤں، ان کے گھر کی ایک جھلک تمہیں دکھاؤں۔ میرے بھائیو ایک جھلک دیکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کا حال یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہی لباس ہے، ایک ہی ڈریس۔ میری بہنیں موجود ہیں، آپ کی توجہ چاہیے۔ میں نے پہلی کہا تھا میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو ہمارے شبیر برکاتی صاحب اور دیگر لوگ موجود ہیں، ان کو آپ کو سننا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر توجہ کریں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ اگر بہن والے، بیٹی والے، ماں والے ہیں تو آپ کی توجہ بھی گھر پہ ہونی چاہیے۔ میری بہن کس کے ساتھ رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ میری بہن کی سہیلی کون ہے؟ میری بیٹی کی سہیلی کون ہے؟ میری بیٹی جاتی کا ہے، میری بہن جاتی کا ہے۔ جب بھائی خود کسی کے ساتھ افیئر میں، گندگی میں، دلدل میں ڈوبا ہے، اس کو بہن کی کیا فکر؟ ادھر بھائی گندگی میں مبتلا، ادھر بہن گندگی میں مبتلا، ادھر باپ گندگی میں مبتلا، ادھر ماں گندگی میں مبتلا، ادھر بیٹا گندگی میں مبتلا، ادھر بہو گندگی میں مبتلا۔ پورے معاشرے کو تم نے گناہوں کی گندگی سے بھرپور گندا کر دیا ہے، اور پھر سوچتے ہو سکون کیوں نہیں ملتا؟ اگر گناہ اسی طرح سے ہوتے رہے ابھی تو کچھ نہیں ہے، اس سے بدترین حالات دیکھنے پڑیں گے۔ فلسطین والے جن حالات سے گزر رہے ہیں اس سے بدترین حالات سے ہندوستان والوں کو گزرنا پڑے گا اگر نہیں سدھرے تو۔ میں بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں پیشین گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے۔ لیکن جو قوم زنا کے، شراب کے، جوئے کے، اللہ کی نافرمانی کے رستے پہ جاتی ہے، اللہ اس قوم کو وہ دن ضرور دکھاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی قوم کو تقریر نہ سدھارے، کسی قوم کو بزرگوں کی نصیحت نہ سدھارے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پر ظالم حکمراں مسلط کر کے پھر ان کو سدھارتا ہے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو نا، عاشق رسول بنتے ہو، گندی فلم روز دیکھتے ہو، کیا روزانہ قرآن دیکھتے ہو؟ ہیرو ہیروئن کا زنا تمہیں کتنا پسند ہے کہ وہ پکچریں ہٹ ہوتی ہے جس میں زنا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں؟ کبھی رسول اللہ کی سیرت بھی پڑھنے کی کوشش کی؟ فیس بک کے لیے ٹائم ملتا ہے، نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ کم سے کم مسلمان ہونے کا خیال تو کرو۔ کتوں کو کتا ہونے کا خیال ہے، بکری کو بکری ہونے کا خیال ہے، بھیڑ کو بھیڑ ہونے کا خیال ہے، جانور کو جانور ہونے کا خیال ہے، حتیٰ کہ کافروں کو بھی کافر ہونے کا خیال ہے۔ مسلمانوں تمہیں مسلمان ہونے کا خیال ہے؟ کبھی شیر کو چارہ کھاتے دیکھا ہے؟ شیر رہتا ہے گھاس کے درمیان۔ ڈسکوری کی بات کرنے والوں کبھی شیر کو چارہ کھاتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر کو یہ احساس ہے کہ میں شیر ہوں، میری غذا چارہ نہیں گوشت ہے۔ کتے کو کبھی کھیر کھاتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا، یہ تو کسی دل جلے کی آہو بکا ہے۔ کتا کھیر نہیں کھاتا، کتا کھیر نہیں، اس کو احساس ہے میں کتا ہوں۔ یعنی کتا بھی اپنی حدیں جانتا ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ شیر کتوں کو بھی احساس ہے نا۔ بندر ادرک نہیں کھاتا کبھی، بندر کو احساس ہے میں بندر ہوں، ہے نا۔ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں نے کوئی بندر نہیں پال رکھے کہ جو میں آپ کے سامنے تجربہ بیان کروں، بزرگوں نے لکھا ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ کتا کھیر نہیں کھاتا، بندر ادرک نہیں کھاتا، شیر گھاس نہیں کھاتا۔ مسلمان، تو مسلمان نبی کا امتی ہے، تجھے بھی تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ جب جانوروں کو جانور ہونے کا احساس ہے، تمہیں انسان ہونے اور وہ بھی رسول اللہ کے امتی ہونے کا احساس نہیں؟ تمہاری شادیوں میں ڈی جے بجا کر کے تم ناچتے ہو، تمہاری بچیاں ناچتی ہے،
تمہاری بہویں ناچتی ہے. کبھی سوچا جنگل کا ہر جانور نہیں ناچتا. بھالو ناچے گا، بندر ناچے گا، شیر کبھی نہیں ناچے گا، کیونکہ شیر کو پتا ہے میں بادشاہ ہوں. اور بیکورڈ لوگ ناچتے ہیں، عزت دار لوگ نہیں ناچتے. شیر درندوں کی بھی اس کو خیال ہے کہ جنگل میں عزت دار، اس سے میں نے نہیں ناچنا. تمہاری شرم کہاں مر گئی؟ تم خاتم النبیین کی امتی ہو کر اپنے گھر کے آنگن میں بہوؤں کو نچا رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو نچا رہے ہو. مجھے بتاؤ شادیوں کا معیار کیا بنا رکھا ہے؟ کہیں پر جنگ، کہیں پر جیز کی بھیک مانگی جا رہی ہے، کہیں پر ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، کہیں پہ گانے گائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے تو ہمیں اہل بیت اور اپنی محبت کے بار بار واسطے دیے تھے، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ تم جس سے محبت کرو گے اسی کے نقش قدم پہ چلو گے. مگر ہم نے محبت کا دعویٰ کسی سے کیا اور محبت کسی سے کی. اور یاد رکھنا ان جھوٹے دعووں سے تم ہم جیسے سیدھے سادے مولویوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن تم مولا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آج تم جس سے محبت کر رہے ہو قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جن کی تصویریں موبائل کے اسکرین پہ لگا رکھی ہے، جن کی فلم روزانہ دیکھتے ہو، جن کے زنا کے مناظر روزانہ دیکھتے ہو، میری پسند کے ہیرو نے اس طرح کی ٹی شرٹ پہنی تو میں نے بھی پہننا ہے، ایسی پھٹی جینس پہنی تو میں نے بھی پہننا ہے، اس نے کان میں بالی پہنی تو میں نے بھی پہننا ہے، اس نے ہاتھ میں کڑا پہنا تو میں نے بھی پہننا ہے. ان کی نقل کر رہے ہو نا؟ ان شرابی، زانی، جواری جہنمیوں کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یاد رکھنا وہ شرابی، زانی، جواری صرف ان کے ساتھ نہیں اٹھو گے، وہ اٹھیں گے یزید کے ساتھ اور تم اٹھو گے ان کے ساتھ، تو تم بھی یزید کے ساتھ اٹھو گے. اور اگر دنیا میں کڑے نہیں پہنے تم نے، نمازیں پڑھی، تمہارے ہاتھوں کے اندر زنا کے آلات نہیں تھے، موبائل کے اندر زنا نہیں دیکھتے تھے، تاش کے پتے نہیں کھیلتے تھے، بلکہ متقی پرہیزگار تھے، تو انشاءاللہ تم سب غوث پاک کے ساتھ اٹھو، غریب نواز کے ساتھ اٹھو، صابر پاک کے ساتھ اٹھو گے، مخدوم پاک کے ساتھ اٹھو گے، وارث دیوا کے ساتھ اٹھو گے، شاہ برکت اللہ کے ساتھ اٹھو گے، امام عشق و محبت کے ساتھ اٹھو گے. اور وہ سب اٹھیں گے امام حسین کے ساتھ، اور وہ اٹھیں گے اپنے بابا علی کے ساتھ، اور وہ اٹھیں گے اپنے رسول محمد الرسول اللہ کے ساتھ. کیا وارے نیارے ہوں گے. بات دور نکل گئی. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ دو باتیں کہنے چلا تھا، لیکن دل کا درد ابھر آیا، بات آگے بڑھ گئی. کیا؟ نمبر ایک، سیدہ فاطمہ کے پاس ایک ہی لباس، ایک لباس. اگر وہ چاہتی نا، اگر سیدہ چاہتی تو روز جنت سے نیا جوڑا آتا. لیکن شاید سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے بابا کی امت کی غریبی یاد آ گئی، اس لیے سیدہ نے سوچا کہ میں غربت میں زندگی گزار لوں، تاکہ جب بھی میرے بابا کا کوئی امتی غربت کی چکی میں پسے تو اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اپنی عقیدے کا سودا نہ کرے، اپنی آبرو کا سودا نہ کرے. کیا حالات ہیں، کیا حالات ہیں. اللہ اکبر. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں. دو باتیں بیان کرنی تھی، ایک بات سن لیں. اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ عبد الرحمن صفوری کی لکھی ہوئی ایک روایت پیش کر. ایک دن دشمنان رسول نے پلان کیا کہ ہمارے گھر شادی ہے، اور اس شادی کے اندر ہم رسول اللہ کی شہزادی کو بلاتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے اس کے پاس ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی چادر ہے، اور اس چادر کے اندر 72 پیون لگے ہوئے ہیں. جب فاطمہ 72 پیون والی چادر اوڑھ کر کے آئے گی تو ہم اس کی بڑی بے عزتی کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے.
نتیجہ یہ ہوگا کہ محمد کے دل کو تکلیف پہنچے گی. روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پلان طے ہوا دشمنان اسلام کی طرف سے، اور پھر وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہزارہ اختلاف ہے، دشمنیاں ہیں، معاملات ہیں، لیکن ہمارے گھر شادی ہے، آپ اپنی شہزادی فاطمۃ الزہرا کو ہمارے گھر کی شادی میں بھیجیں. ایسی ہمارے گھر کی عورتوں کی یہ گزارش ہے، اگر آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی شادی میں آ جاتی ہے تو ہمارے دل خوش ہو جائیں گے. حضور کی عادت کریمہ تھی، دوست ہو یا دشمن، میرے نبی نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی. المختصر، یہ اپنے الفاظ کے جامع میں اس مختصر روایت کا اور اختصار کے ساتھ خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ٹھیک ہے، علی سے جا کر بس اتنا کہہ دو کہ میں نے اجازت دے دی ہے، تم بھی فاطمہ کو اجازت دے دو تاکہ فاطمہ تمہارے گھر کی شادی میں شریک ہو سکے. مولا کائنات نے کہا، جب مالک کونین نے، مختار کل نے، کائنات کے تاجدار نے، میرے آقا، میرے ماوا، میرے مولا محمد الرسول اللہ نے جب اجازت دے دی ہے تو روکنے والا میں کون ہوتا ہوں. اور اس کے بعد مولا علی سیدہ کے پاس گئے اور خاتون قیامت سے کہا، فاطمہ فلاں دن فلاں قبیلے میں شادی ہے، اس لیے حضور نے اجازت دے دی ہے، میں نے بھی منظور کر لیا ہے، تمہیں اس شادی میں شریک ہونا ہے. سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، ملکہ جنت نے اللہ اکبر مولا کائنات کو کنکھیوں سے دیکھا، سر جھکا لیا اور کہا، اگر مالکوں کی طرف سے اجازت ہے اور حکم ہے تو ہم نے انکار کب کرنا ہے. لیکن اپنی بہنوں کی توجہ، اگر کوئی دوسری عورت ہوتی، کوئی دوسری خاتون ہوتی تو کیا کہتی، گھر میں تو کپڑے نہیں ہیں جناب، آپ تو منظور کرائے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا کہتی. لیکن وہ صابر کی، صابر رسول کی صابرہ شہزادی تھی. اللہ اکبر. کائنات کی ملکہ، ملکہ کونین، ملکہ فردوس بری، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ، غیر معلمہ، ام الحسنین، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ میرے آقا نے اپنی شہزادی کی ایسی تربیت کی تھی کہ صبر و شکر کا عظیم مجسمہ تھی سیدہ کائنات. بلکہ اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں اگر ہو بہو میں نے کسی کو محمد الرسول اللہ کی طرح دیکھا تو اس کو فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے بابا کی تصویر تھی، صبر میں بھی، شکر میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، چلنے میں بھی، پھرنے میں بھی ہو بہو اپنے بابا کی تصویر تھی. حضور نے ایسے سانچے میں ڈھال دیا تھا کہ اللہ اکبر، ان کی سخاوت دیکھ کر رسول اللہ کی سخاوت یاد آتی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر رسول اللہ کا اٹھنا بیٹھنا یاد آتا تھا. جب بولتی تھی تو حضور کا انداز تکلم یاد آتا تھا، جب مسکراتی تھی حضور کا انداز تبسم یاد آتا تھا. بہرحال تو سیدہ کائنات نے کوئی شکایت نہیں کی. اور ایک بات کہتا ہوں بہنوں سے، بہترین بیوی وہ ہے جو کبھی اپنے شوہر کا دل نہ دکھائے، اپنے شوہر کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ اکبر. یہ شکایتیں کرنا، یہ شکوے کرنا، یہ مسلمان بیویوں کا کام نہیں ہے، مومنہ بیویوں کا کام نہیں ہے. میری بہنوں، امیری غریبی تو لگی ہوئی ہے دنیا کے اندر. نعرہ تکبیر. اللہ معاف کیجئے گا. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسن. اصل میں پرسوں کی رات سے سو نہیں سکا ہوں. ابھی یہاں کے ایک گھنٹہ سویا، تھوڑا سا ہلکا سا اس کا اثر گلے پر ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت اچھی، کوئی پرابلم. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین.
تو بہترین بیوی وہ ہے جو شکوہ نہ کرے، نبھا کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، اور لباس کہتے ہیں اس کو ہے جو عیب چھپا لیتا ہے، جو عیب نہ چھپائے وہ لباس نہیں ہوتا، تو بیوی شوہر کا لباس ہے، یعنی اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کا عیب چھپا لے، اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کا عیب چھپا لے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جوڑا وہ جوڑا ہے جو عرش پر جن کا نکاح ہو، آسمانوں پر جن کا نکاح ہوا ہے، سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، اور یہ وہ جوڑا ہے ایک دن جنت میں ایسا لگے گا کہ سورج نکلا۔ توجہ جی، میں حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، ایک دن جنت میں ایسا لگے گا کہ سورج نکلا، حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو یوں لگے گا سورج نکلا۔ جنت میں دوپہر نہیں ہوگی، جنت میں رات بھی نہیں ہوگی، جنت میں ایک ہی ٹائم ہوگا۔ صبح صادق کا جو صبح کا وقت ہے نا، کیسے لگتا ہے جو صبح پھوٹتی ہے، جو فجر کا وقت کیسا لگتا ہے، ایسے ہی وقت جنت میں رہے گا، اور وہ بہت خوبصورت وقت ہے۔ میں نے غور کیا اللہ یہ صبح کیوں باقی رکھی، دوپہر ختم کر دی، شام ختم کر دی، رات ختم کر دی، صبح کیوں باقی رکھی؟ حکمت تو اللہ جانتا ہے نا، مگر ہم عشق کے بندے ہیں۔ فوراً خیال آیا اس وقت رسول اللہ پیدا ہوئے نا، سارے وقت ختم کر دیے، صبح کا وقت باقی رکھا، کیوں؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور، نعرہ تکبیر، پردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیرے ہی ماتے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ اور جتنی برکت صبح کے وقت میں ہے اتنی برکت کسی وقت میں نہیں ہے، سب سے قیمتی وقت۔ تو بہرحال وہ کیوں ہوگا؟ تو جنت میں لوگوں کو یوں لگے گا سورج نکلا، یوں لگے گا سورج نکلا، یہ کرنے سورج کی چمکی، تو جنتی فرشتوں کہیں گے فرشتوں یہاں تو سورج نے نکلنا نہیں تھا، آج کیسے سورج نکل گیا، کرنیں کیسے چمک گئی، اور آج چمکی تو پہلے کیوں نہیں چمکی؟ تو فرشتے کہیں گے کوئی سورج نہیں نکلا، سورج نہ نکلنا تھا نہ نکلا، تو کہا پھر یہ کرنیں کائے کی ہے؟ تو کہا آج علی و فاطمہ آپس میں مذاق کر رہے ہیں تو دونوں نے ہنس دیا ہے، تو ان کے ہنسنے سے وہ نور پھوٹا کہ جنت کا ذرہ ذرہ جگمگا گیا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولا کائنات، عظمت مخدومہ کائنات حضور سید صاحب قبلہ، جن کی مسکراہٹوں سے جنت کا ذرہ ذرہ چمک جائے، انہیں حسنین کی امی اور بابا علی و فاطمہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کی محبت کی کانفرنس کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول نے اور آپ نے منظور کر لیا تو مجھے منظور ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ خود ہی سوچتی ہیں کہ 72 پیون والی چادر، اللہ، بعض لوگوں نے 17 پیون کا بھی تذکرہ کیا ہے، بعض لوگوں نے 72 کا تذکرہ کیا، لیکن اتنے بھی پیون، میں تو سوچتا ہوں کہ جو لوگ سگنلوں پر دلی اور ممبئی میں بھیک مانگتے ہیں شاید ان کی بیٹیوں کے دوپٹوں میں بھی اتنے پیون نہیں، ایک بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن مالک کونین کی شہزادی کن حالات میں اپنی زندگی گزارتی، بالآخر یہ سوچتی رہتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ تاریخ آ جاتی ہے جس دن سیدہ کو شادی میں جانا تھا، وہی چادر پیوندوں والی بدن پہ ڈالا، اور ڈال کر کے جب پہنچی ہے محفل میں تو دشمنان رسول کی عورتیں چاروں طرف سے کہتی ہے بی بی آپ آ گئی؟ آپ نے فرمایا آ گئی؟ وہ کہا یہ جو چادر آپ اوپر سے اوڑی ہے ذرا ہمیں اپنا لباس تو دکھائیں نا۔ سیدہ نے جیسے ہی لباس سے چادر ہٹایا
تو بہت ساری عورتیں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی. حالانکہ آپ نے کوئی لباس نہیں پہنا تھا الگ سے, اسی لباس کو قدرت نے اتنا حسن دے دیا تھا, ان کی نظر میں یوں جما دیا تھا کہ اللہ اکبر, وہ لباس کی تاب نہ لا سکی. اور دوسری روایت جو علامہ عبدالرحمن صفوری لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سیدہ کے شادی میں جانے کا وقت آیا تو کوئی آنے والا, اللہ اکبر, آنے والا وقت سیدہ کو بے چین اور بے قرار کرتا ہے. ایسے میں سیدہ نے سوچا یہی پھٹا پرانا پیون والا لباس پہن کر جاؤں گی تو وہ لوگ مذاق اڑائے گی, تو سوچا بابا سے مانگوں تو بابا دکھی ہوں گے, علی سے مانگوں تو علی دکھی ہوں گے. مصلی بچھا دیا, 2 رکعت نماز پڑھی, سر کو سجدے میں رکھا اور عرض کی مولا تو ہی لاج رکھنے والا ہے, تیرے نبی نے منظور کیا دعوت کو, تیرے علی نے منظور کیا دعوت کو, میں نے تو ضرور جانا ہے, لیکن مولا میری لاش تیرے ہاتھ ہے. ابھی سر سجدے ہی میں تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, سر اٹھا کے پوچھا کون؟ آپ کے بابا کا خادم ہوں, تحفہ لے کر آئے. سبحان اللہ. جیسے ہی روشن دان سے تحفہ وصول کیا تو دیکھا اتنا خوبصورت لباس, اور وہ پہنا اور پہن کر کے گئی, اور پھر وہی پر روایت پھرا. دونوں روایتیں موجود ہیں, میں نے دونوں کا تذکرہ کر دیا. وہ لباس دیکھ کر کے وہ تو سب گرتی پڑتی رہی کہ لائی کہاں سے, لائی کہاں سے, لائی کہاں سے. آخرکار جب آپ واپس لوٹ گئی تو ان کے شوہروں نے کہا کہ تم نے تو فاطمہ کا بڑا مذاق اڑانے کی بات کی تھی, بے ہوش کیسے ہو گئی سب؟ تو کہا لباس ایسا پہن کر آئی تھی, ایسا لباس ہم نے کہیں نہیں, نہ وہ یمنی تھا, نہ شامی تھا, نہ مکی تھا, نہ مدنی تھا, وہ عجیب ہی لباس تھا. ادھر حضور گھر آئے, کیا ہوا فاطمہ؟ حضور وہ تو بے ہوش ہو گئے. کہا یہ لباس کہاں سے ملا؟ اس کی اللہ جانے, اس کا رسول جانے, آنے والا تو بس اتنا کہہ گیا کہ میں تمہارے بابا کا خادم ہوں. پتہ ہے وہ خادم کون تھا؟ بابا جانے, بابا کا رب جانے, ہمیں نہیں پتا. تو کہا وہ جبریل تھے. سبحان اللہ. وہ جنت کا لباس تمہارے لے کر کے آئے تھے. جب دشمنان اسلام کی ایک ٹولی آئی اور پوچھا فاطمہ یہ لباس کہاں سے آیا تھا, تو آپ نے عرض کیا وہ تو بابا کا خادم لایا. تو بابا کا خادم کون تھا؟ وہ جبریل تھا. تو کہا جس کی شہزادی زمین کے اوپر جنت کا لباس پہن لے پھر وہ مذہب جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن کئی یہودیہ خواتین کو ایمان کی دولت نصیب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ عبدالرحمن نے کہاں تک انصاف کیا, کہاں تک ان کی تحقیق ہے, یہ تو وہ جانے, میں نے بحیثیت ناقل یہ بیان کیا. لیکن گھر کا حال دیکھو, ان حالات میں زندگی دیکھو, اور یہاں تھوڑی تھوڑی سی غربت پر کوئی آبرو کا سودا کر رہا ہے, کوئی عزت کا سودا کر رہا ہے, کوئی ایمان کا سودا کر رہا ہے.